اے میرے نوجوان ساتھیوں، آج رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو مسجد میں اتنی بھیڑ کے پیر رکھنے کی بھی جگہ نہیں، صفیں کم پڑنے لگی، مرد عورت کی جمع غفیر آج مسجد میں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ رمضان کا مہینہ ختم ہوگا، عید کا چاند نظر آیا، جیسے ہی عید کا چاند نظر آئے گا ہم مسجدوں سے غائب ہو جائیں گے او لوگوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نماز کو ایمان سے تعبیر کر کے بندوں کو بتا رہا ہے، اے میرے بندوں، جس کی زندگی میں نماز رہے گی سمجھو اس کے پاس ایمان ہوگا، اور جس کی زندگی میں نماز نہ ہوگی لاکھ ایمان کا ڈھنڈورا پیٹتا رہے، لاکھ ایمان کا وہ دم بھرتا رہے، اللہ کہہ رہا ہے اس کے پاس ایمان نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر کے ذریعے سے تم مدد طلب کرو، نماز اور صبر کے ذریعے سے تم مدد چاہو۔ وہ لوگوں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے رمضان میں تو نمازوں میں ہم آگے آگے، رمضان کا مہینہ ختم ہوگا ہماری زندگی سے نماز بھی چلی جائے گی۔ اللہ کہہ رہا ہے جب بھی تمہارے پاس مصیبت آئے، پریشانیاں آئے، غم و آلام کا ماحول ہو تو تمہیں چاہیے کہ صبر کا دامن پکڑے رکھو اور نماز قائم کرو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی معمول تھا، جب بھی آپ پریشان حال ہوتے تھے، آپ کی زندگی میں جب بھی پریشانی آئی، جب بھی مصیبت آئی، سیرت کی کتابیں پلٹ کر کے دیکھیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصلی بچھاتے تھے، نماز پڑھ کر اپنے قلوب و اذہان کو منور و مجلی فرما لیا کرتے تھے، اپنے دلوں کو تسکین دے دیا کرتے تھے، فرماتے تھے یا بلال ارحنا بالصلاۃ، اے بلال نماز کا وقت ہو گیا ہے، اے بلال اذان دو جلدی سے، اے بلال جلدی سے اقامت کرو تاکہ تیرا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی ادائیگی کر کے اپنے دلوں کو سکون پہنچا سکے۔ او لوگوں، تمہارے نبی کے دل کا جو نماز سکون ہوا کرتی تھی، جو نماز تمہارے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوا کرتی تھی، آج افسوس ان نمازوں کو ہم نے ضائع کر دیا ہے، افسوس آج ہماری زندگی میں نماز نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ذرا غور کرنے کا مقام ہے، ذرا عبرت حاصل کرنے کا مقام ہے۔ پہلے بارے میں ہم نے سماعت کیا اور یہ جانا کہ امت محمدیہ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی امامت بنی اسرائیل کے کندھوں پر ڈالی تھی۔ یہ عظیم منصب، یہ عظیم عہدہ جس کی ذمہ داری بنی اسرائیل کے کندھوں پر ڈالی گئی، لیکن اپنی نافرمانیوں کے پاداش میں اس ذمہ داری سے، اس عہدے سے وہ ہاتھ دھو بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی کتاب تورات کے اندر بھی اس بات کی وضاحت فرما دی تھی کہ اگر تم اپنی ان حرکتوں سے باز نہیں آتے تو ہم تم سے تمہارا عہدہ چھین لیں گے، اور تمہارا جو قبلہ ہے یعنی قبلہ اول بیت المقدس، وہ قبلہ بھی چینج کر دیں گے۔ لہٰذا یہ منصب چھینتے ہوئے، اس منصب سے معزول کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس امت کے بارے میں کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ، اور اسی طرح ہم نے تم کو